تو پھر کوئی بھی چیز سامنے آئے تو وہ پھیکی لگتی ہے، اس کا اثر ماند پڑ جاتا ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب شرح الصدور کے اندر ایک عظیم واقعہ تعریف کیا ہے، اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان تاجدار بریلوی علیہ رحمہ نے اپنے رسالہ الانتباہ فی حل نداء یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق کا ایک نرالا باب تحریر فرمایا۔ فرماتے ہیں کہ 3 بھائی تھے اور بڑے جری اور بہادر تھے، تینوں بھائی بڑے جری اور بہادر تھے، بڑے جنگجو تھے، اور ہر وقت وہ جہاد میں نکلا کرتے تھے، جہاد میں رہتے تھے، کفار سے لڑائی کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ رومیوں نے ان کو گرفتار کر لیا۔ جب رومیوں نے ان کو گرفتار کیا نا، تینوں بھائیوں کو گرفتار کر کے اپنے بادشاہ کے پاس لے گئے، اور بادشاہ وہ عیسائی تھا۔ تو جب بادشاہ کا عیسائی تھا تو بادشاہ نے کہا تینوں سے کہ ایسا کرو کہ تم اپنا مذہب اسلام چھوڑ دو، تم اپنا مذہب اسلام چھوڑ دو، اس کا انکار کرو مذہب اسلام کا، تو تمہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ تو وہ تینوں مجاہد جن کے رگ و ریشہ میں، جن کے دل و دماغ میں، جسم و روح میں عشق مصطفیٰ سمایا تھا، انہوں نے انکار کر دیا، کہا کہ ہم اسلام جیسے پاکیزہ صاف اور ستھرا مذہب کو نہیں چھوڑیں گے، ہاں تم جو کچھ مرضی کر لو۔ بادشاہ نے پھر ان کو ایک آفر کی، کہنے لگا اچھا تم اسلام کو نہیں چھوڑتے تو میں تمہیں کافر کرتا ہوں، سوچ لو۔ کہنے لگا کہ انی اجعل فیکم الملک وازوجکم بناتی، کہ اگر تم اسلام چھوڑ دو گے تو پھر میں تمہیں اپنی بادشاہی بھی دوں گا اور اپنی بیٹیوں سے تمہارا نکاح بھی کروں گا، شادی بھی تمہاری کرواؤں گا۔ بڑی حسین اور جمیل خوبصورت ہے۔ تو جب ان کو یہ آفر ہوئی تینوں بھائیوں کو، تو کہا کہ اگر تم میری بات نہیں مانو گے بادشاہ، تو دوسری صورت یہ ہے کہ تم تینوں کو قتل کر دیا جائے گا، بھیانک قسم کی موت دی جائے گی۔ لیکن وہ بلا قسم کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرنے والے تھے، پیار کرنے والے تھے۔ تو انہوں نے کہا جو کچھ مرضی کر لے، حور بھی سامنے آ جائے تو آنکھ اس طرف نہیں جائے گی، حور پر آنکھ نہ ڈالے۔ کبھی شہدا تھے، حضور کا شہدا ہی جو ہے، حضور کا جو عاشق ہے، محبت کرنے والا ہے، وہ حور پر کبھی آنکھ نہیں ڈالتا۔ انکار کر دیا تینوں مجاہدوں نے کہ ہم ایسا نہیں کریں گے، جو کچھ کرنا ہے کر لو۔ تو اس عیسائی بادشاہ نے حکم دیا کہ 3 دیگوں کے اندر زیتون کا تیل گرم کیا جائے۔ تو 3 دیگوں کے اندر زیتون کے تیل کو کھولایا گیا۔ جب وہ ابلنے لگا نا، زیتون کا تیل کھولنے لگا، تو بادشاہ نے جلاد کو حکم دیا کہ ان میں سے جو بڑا بھائی ہے نا، اس کو پکڑ کر ایک دیگ میں ڈال دیا جائے اور دونوں کے سامنے ڈالا جائے۔ تو دونوں بھائیوں کے سامنے بڑے بھائی کو پکڑ کر زیتون کے تیل سے کھولتی ہوئی دیگ میں ڈال دیا۔ تو دونوں بھائی دیکھتے رہے اپنی آنکھوں کے ساتھ۔ بادشاہ پھر ان کی طرف آیا، کہا کہ ابھی بھی وقت ہے، سوچ لو، تمہاری آنکھوں کے سامنے دیکھا تمہارے بھائی کا کیا حال ہوا ہے، ابھی بھی اپنے مذہب اسلام سے منحرف ہو جاؤ، چھوڑ دو، بیٹیوں سے نکاح بھی کروں گا، بادشاہی بھی دوں گا، یہ بھی ساتھ آفر ہے، نہیں تو یہ حال ہوگا جو تمہارے بھائی کا حال ہوا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، ان آنکھوں میں عشق مصطفیٰ، حسن مصطفیٰ سمایا ہوا ہے، تو لہٰذا ہم تمہاری آفر کو نہیں قبول، تم جو کچھ مرضی کر لو، ہم تو شہادت پہلے چاہتے ہیں، اس کی لذت تو ہم پہلے محسوس کرنا چاہتے ہیں، تم جو کچھ مرضی کر لو۔ لہٰذا پھر دوسرے کو جو درمیان والا تھا، کہا گیا کہ اس کو دوسری دیگ میں ڈالا جائے جو کھول رہی ہے زیتون کے تیل کے ساتھ۔ دوسری دیگ میں دوسرے بھائی کو ڈالا گیا۔ نیچے جو سب سے چھوٹا بھائی تھا، جس کی جوانی ابھی تک ابھر رہی تھی، جوانی کی دہلیز پہ وہ پاؤں رکھ رہا تھا، اس کے جب ڈالنے کی باری آئی تو وزیر بادشاہ کے پاس آیا، کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ چھوٹا ہے بچہ، ابھی اس کی جوانی ابھر رہی ہے، آپ مجھے ایک موقع دیں، میں اس کو عیسائی کر کے دکھاتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ یہ کیسے عیسائی، میرے پاس حربہ و حیلہ ہے،
کہ میں اس کو عیسائی کر لوں گا۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، تم اس چھوٹے بھائی کو لے جاؤ۔ تو وہ لے گیا وزیر چھوٹے بھائی کو جو مجاہد تھا، اس کو ایک خوبصورت کمرے کے اندر بند کر دیا۔ جب بند کر دیا، رات کا وقت ہوا تو اس کی جو سب سے زیادہ خوبصورت حسین و جمیل بیٹی تھی، اس کو اس نے سجایا، زیور سے آراستہ کیا، اور زیور سے آراستہ کر کے سجا کے اس نوجوان جس کی ابھرتی ہوئی جوانی تھی اس نے کمرے میں داخل کر دیا اور کہا کہ اس کو اپنی طرف مائل کرو اور عیسائی کرنے کی کوشش کرو۔ وہ حسین و جمیل دوشیزہ جب کمرے میں داخل ہوئی تو وہ برگزیدہ اللہ کا بندہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر رہا ہے، وہ نوافل ادا کر رہا ہے، ساری رات ایک آنکھ اٹھا کر بھی ایک جھلک بھی اس دوشیزہ کی طرف نہیں دیکھی، اس خوبصورت لڑکی کی طرف ایک آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھی۔ ساری رات گزر گئی۔ جب صبح ہوئی تو وزیر نے پوچھا ہاں بیٹی بتا کیا بات ہے؟ کہا ابو جی ساری رات گزر گئی، اس نے تو ایک جھلک بھی میری طرف نہیں دیکھی، ایک آنکھ بھی میری طرف نہیں کی، شاید آج رات اس کی کوئی خاص رات عبادت کی تھی، اگلی رات دیکھتے ہیں۔ اگلی رات میں ساری رات نفل نوافل میں گزر گئی، یہاں تک کہ 40 دن گزر گئے، 40 راتیں گزر گئی۔ 40 راتیں گزرنے کے بعد ایک لمحہ بھی اس نوجوان نے خوبصورت دوشیزہ کی طرف نہیں دیکھا۔ اس لڑکی کی سب سے یگانہ ہے یارو شناسہ تیرا، حور پر آنکھ نہ ڈالے کبھی شہدا تیرا۔ وہ حور پر آنکھ کیسے ڈالتا ہے؟ جب 40 راتیں گزری، اس نوجوان نے جس کی ابھرتی ہوئی جوانی تھی اس خوبصورت حسین و جمیل دوشیزہ کی طرف نہ دیکھا، لیکن وہ لڑکی متاثر ہو گئی، وہ لڑکی متاثر ہو گئی، اور اس لڑکی نے کہا کہ کیا ایسی بات ہے کہ جو میری طرف تجھے دیکھنے سے روکتی ہے؟ میں کتنی خوبصورت ہوں، لوگ مجھے ایک جھلک دیکھنے کے لیے بےتاب ہیں، لوگ ایک جھلک دیکھنے کے لیے تڑپتے ہیں کہ میری وہ ایک جھلک دیکھ لیں، لیکن 40 راتیں گزر گئی، میں بن صبر کے تیرے سامنے آ رہی ہوں اور تو مجھے دیکھنا گوارا نہیں کرتا۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ میں مصطفیٰ کے جامع محبت کا مست ہوں، میں مصطفیٰ کے جامع محبت کا مست ہوں، یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے، یہ ایسا نشہ ہے کہ اگر کوئی کڑوی سے کڑوی چیز بھی آ جائے تو یہ نشہ اس سے بھی نہیں اترتا۔ یہ ایسا حضور نبی رحمت آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار کا نشہ ہے۔ لڑکی اتنی متاثر ہوئی، کہا کہ پھر اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھے بھی غلام بنا لو، مجھے بھی اس کی غلامی میں لے لو۔ لڑکی کا صدقے دل سے اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئی۔ اسی رات ہی جس رات کو مسلمان ہوئی، اپنے استبل میں گئی اور استبل میں جا کے 2 تیز ترین دوڑنے والے گھوڑے لے کے آئی اور کہا کہ یہ عیسائیوں کا علاقہ ہے، باپ میرا بڑا ظالم ہے، تو چلو ہم یہاں سے بھاگ نکلتے ہیں، یہاں سے فرار ہو جاتے ہیں۔ راتوں رات وہ وہاں سے نکلے، فرار ہوئے، ابھی اتنا دور نہیں گئے تھے تو پیچھے سے گھوڑوں کے ٹانپوں کی آواز سنائی دی، وہ ڈر گئے، شاید پیچھے آ گئے، لیکن جب قریب آئے دیکھا کہ وہ دونوں بھائی تھے جن کو کھولتے ہوئے تیل میں پھینکا گیا تھا، اور وہ دونوں بھائی اکیلے نہیں تھے، فرشتوں کی جماعت کے ساتھ آئے ہوئے تھے، ساتھ فرشتوں کی جماعت بھی ہے، تو فرشتوں کی جماعت کے ساتھ آئے۔ تو جب چھوٹے بھائی نے اپنے دونوں بھائیوں کو دیکھا تو وہ خوش ہوا اور کہا کہ تم لوگ، تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا جب کھولتے ہوئے تیل میں ڈالا گیا؟ تو وہ دونوں بھائی کہنے لگے ما کانت الا الغطسۃ التي رأيت حتى خرجنا في الفردوس، کہنے لگے بس اتنی بات تھی کہ ہمیں تیل میں ڈالا گیا جو تم نے دیکھا، تیل میں جاتے ہی اللہ رب الجلال نے ہمیں جنت الفردوس میں داخل کر دیا، ہمیں جنت الفردوس کے اندر داخل کر دیا گیا ہے۔ تو لہٰذا وہ ایک ہوتا تھا کھولتے ہوئے تیل کے اندر جو تم نے دیکھا، اس کے بعد اللہ رب الجلال نے ہمیں جنت الفردوس میں پہنچا دیا۔
پھر دونوں بھائیوں نے فرشتوں کی جماعت کی موجودگی میں اپنے بھائی کا اس خوبصورت حسین و جمیل لڑکی سے نکاح کر دیا اور خود واپس چلے گئے۔ تو یہ عشق مصطفیٰ کی سوغات ہوتی ہے